اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، یعنی اپنا جو تعلق ہے وہ سچے، جو تن کے سچے ہیں، من کے سچے ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید اور مرشد کا تعلق بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچے اور ماں کا تعلق ہے۔ جس طرح بچے اور ماں کا تعلق ہر قسم کی علائشوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح مرشد کا اور مرید کا تعلق جو ہے وہ ہر قسم کے لالچ سے، ہر قسم کی علائش سے پاک ہوتا ہے۔ اگر خلوص واقع ہی اس تعلق کے اندر ہو تو جس طرح بچہ اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتا، ایسے ہی کبھی بھی مرید اپنے مرشد سے جدا نہیں ہوتا یا جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کوئی بچے کو ماں سے جدا کرنے کی اگر کوشش کرے تو بچہ اپنے تائیں مکمل کوشش کرے گا، ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ میں ماں کی چھاتی سے یا ماں کی گود سے یا ماں کے سینے سے جدا نہ ہوں۔ اگر وہ زور لگاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے تعلق کو اپنی ماں کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے، اور دوسرا اس سے زیادہ زور لگا کے اس کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا ہے، اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، تو بچہ اتنا ہی زیادہ زور کے ساتھ ماں کے کپڑوں کے ساتھ چمٹ جائے گا۔ اگر بات یہاں تک بھی نہیں بنتی تو بچہ جو ہے وہ ماں کو اپنی آنکھوں کے اندر جو بے بسی ہے اس کے ذریعے ماں کو دیکھے گا، ایک امید کے آس پہ کہ میری ماں میری آنکھوں کے اندر جو بے بسی ہے اس کو پڑھ لے کہ میں پورا زور لگا رہا ہوں کہ ماں میں تیرے سے جدا نہیں ہونا چاہتا، لیکن یہ جو ہے یہ مجھے زبردستی جدا کر رہا ہے۔ تو وہ اپنی آنکھیں جو ہے، اپنی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ ماں کی آنکھوں کی پتلیوں کے اندر جما دیتا ہے کہ ماں میری بے بسی کو پڑھ لے اور میری مدد کرے، مجھے اپنے سے جدا نہ ہونے دے۔ اگر بات یہاں بھی نہیں بنتی تو پھر بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ روتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، ہچکیاں لیتا ہے۔ اگر بات یہاں بھی نہیں بنتی تو بچہ پھر آنسوؤں سے کرلاتا ہے اور زارو قطار زور زور سے ہچکیاں لے کے روتا ہے، کرلاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے ماں جدا نہیں ہونا، میں نے اس کے پاس نہیں جانا۔ تو اللہ جب بچہ چاہے وہ خاموشی کے ساتھ بے بسی کی تصویر بن کے ماں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ پیغام دے رہا ہو کہ میں نے اس کے پاس نہیں جانا، چاہے یہ حالت ہو، چاہے وہ رو رہا ہو، ضد کر رہا ہو، کرلا رہا ہو، آنسو بہا رہا ہو، چاہے یہ والی کیفیت ہو، تو ماں کبھی اپنی چھاتی سے اس کو جدا نہیں ہونے دے گی۔ اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مرید کی محبت ایسے ہو جائے اپنے مرشد کے ساتھ جس طرح بچے کی محبت اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر راہ روحانیت، راہ سلوک، راہ ولایت طے ہوتا ہے، پھر منازل طے ہوتی ہیں۔ اگر یہ والی محبت نہیں ہے تو منازل کبھی بھی قیامت تک طے نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ والوں جو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ولی کامل ہیں، وہ مرید اور پیر کا تعلق اس حد تک کامل چاہتے ہیں، اس حد تک مضبوط چاہتے ہیں۔ اگر اس حد تک مضبوط تعلق ہوگا تو پھر منازل طے ہوں گی۔ تو آج جو فی زمانہ ہے، آج تو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے یا یہ نیریٹو بن گیا ہوا ہے کہ ہم تو کسی پیر فقیر کو مانتے ہی نہیں۔ ادھر پیر فقیر کو مانا بھی ہے، مرید بھی ہیں، لیکن محبت کامل نہیں ہے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز اس راستے میں تجھے نصیب نہیں ملے گی، کوئی منزل طے نہیں ہو سکتی۔ تو جو یہ کہے کہ تو میں مرشد کو مانتا ہی نہیں ہوں تو اس کو کیا ملے گا؟ کل تک اللہ والو یہ مضمون سمجھانا
اس امت کو بہت مشکل تھا، آج الحمدللہ ہماری 11 مہینے کی 1 سال کی محنت نے اللہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ انہیں پوچھو جو کہتے تھے کہ ہم کسی مرید پیر کو نہیں مانتے، ہم کسی کے مرید نہیں ہیں، انہوں نے خود وظائف کیے اور یہ نعرہ لگایا یا یہ ڈونگ رچایا کہ ہم محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم اجر و ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ والوں، ان کو تو دنیا نہیں ملی، وہ دنیا میں ایک خارش والے کتے سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو جن کو میرے رب نے وظائف پڑھنے پہ دنیا نہیں دی، وہ اپنا قرب دے دے گا، اپنی معرفت دے دے گا، اپنی محبت دے دے گا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی دے دے گا۔ آج یہ بات سمجھانا کتنا الحمدللہ آسان ہو گیا ہے، بالخصوص جو وہ حضرات جو رجت کا علاج کر رہے ہیں یا رجت کے اندر پھنسے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، اب یہ بات سیدھی ان کے جا کے دل میں لگے گی کہ ہم نے ساری زندگی وظائف کیے، ان وظائف سے تو ہمیں دنیا نہیں ملی۔ تو دنیا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جب سے بنایا ہے ایک بار بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا کی میرے نزدیک ایک مکھی کے پر جتنی بھی کوئی حیثیت ہوتی، قیمت ہوتی، تو میں کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا۔ یعنی یہ دنیا اللہ کے نزدیک بالکل بے وقت ہے۔ جو دنیا اللہ کے نزدیک اتنی بے وقت ہے، تجھے اللہ کرنے پہ، تجھے وظائف کرنے پہ اللہ نے وہ نہیں دی، تو اللہ اپنی محبت دے دے گا؟ اب یہ بات صرف انہی کو سمجھ آئے گی جو رجت میں پھنسے، جنہوں نے زندگیاں برباد کر لیں اپنی وظائف کر کے، اب وہ اپنی نسلوں کو بھی وصیت کر کے مریں گے کہ مرشد کے بغیر ہم نے تو اس سفر میں قدم رکھ لیا، تم نے کبھی مرشد کے بغیر اس رستے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس سے اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مرشد پکڑ لیا، جس طرح آج ایک نام کا مرشد ہوتا ہے، جی ہم گولرا شریف والوں کے مرید ہیں، جی ہم جی موڑا شریف والوں کے مرید ہیں، ہم جی شیخ الاسلام کے مرید ہیں، ہم جی بابا فرید کے مرید ہیں۔ تو یہ ایک نام کی پیری مریدی ہے۔ یہ پیری مریدی اور پکڑا نہ پکڑا یہ کم و بیش ایک برابر ہی ہیں۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں، تو بس تو دیکھ لے جتنی تو محبت اپنے مرشد سے کرتا ہے، بس اتنی اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو شیخ کی محبت ہے وہ میزان ہے، یعنی آپ وہ کسوٹی ہے، اس سے آپ پرکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ دعویٰ کریں کہ جی مجھے اللہ سے بہت پیار ہے، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت ہے، فلاں فلاں، آپ کوئی بھی دعویٰ کر دیں، تو بس یہ دیکھ لے کہ تجھے اللہ سے کتنا پیار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہے، اندر اپنے جھانک لے کہ جتنی تیری محبت تیرے مرشد کے ساتھ ہے، بس اتنی محبت ہی تیری اللہ کے ساتھ ہے اور اتنی محبت ہی تیری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ تو آج مریدین کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ اگر ان کو کہا ہے کہ نماز کے لیے تو نماز نہیں پڑھنی، اگر ان کو کہا ہے کہ بھئی جو احکامات شریعت ہیں ان کی پابندی کرو، داڑھی کا خیال کرو، خواتین ہیں تو پردہ کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، ادھر سے سننی ہے ادھر سے نکال دینی ہے۔ اور اعلان اور دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مرشد سے بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت محبت ہے، اور ہم اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے ہم نے مرشد پکڑا ہے۔ تو جو مرشد کی نہیں مان رہا، جو سامنے ہے، تو جو نظر نہیں آ رہا اس کی کب مان لے گا؟ جو ظاہر میں ایسا ہے، جس کا ظاہر جو ہے وہ ابھی پاک نہیں ہے، تو اس کی تنہائی پاک کیسے ہو جائے گی؟ تو اللہ بولو، اللہ تب ملتا ہے یا اللہ کی رحمت کا نزول تب ہونا شروع ہوتا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان آپ کے قلب اطہر سے تب منتقل ہوتا ہے جب ظاہر اور باطن، جلوت اور خلوت، یعنی ظاہری طور پہ یہاں پہ اور محفل کے اندر یا تنہائی کے اندر آپ پاک ہو جائیں، یعنی آپ کی محفل بھی پاک، آپ کی تنہائی بھی پاک، آپ کی جلوت بھی پاک، آپ کی خلوت بھی پاک، آپ کا ظاہر بھی پاک، آپ کا باطن بھی پاک۔ جب آپ اندر باہر سے پاک ہو جائیں گے، آپ کی محفل اور تنہائی دونوں پاک ہو جائیں گے، پھر یہ پاک باطن جو ہے یا یہ جو پاک قلب ہے، یہ قلب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے ساتھ جڑے گا۔ اس کو پاک کرنا اپنے میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ میں آپ خود پاک
نہیں کر سکتے۔ اس کو پاک کرنے کے لیے ہادی چاہیے، اس کو پاک کرنے کے لیے مرشد چاہیے۔ آج سارا زمانہ بالخصوص ہمارے پاکستان کا ایک مزاج بن گیا ہوا ٹاک شوز دیکھ کے، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا کہ شام سے لے کے رات 12 بجے تک برائیاں کرنا، برائیاں سننا۔ کہیں بھی آپ بیٹھ جائیں، 2-3 لوگ بیٹھ جائیں، 1-2 باتیں ہوں گی، اور کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اور گھر بچے ٹھیک ہیں، بس فلاں کا کیا حال ہے، بس جب جو ہی کہا فلاں کا کیا حال ہے، بس ایک برائیوں کا جو سیلاب ہے نا وہ شروع ہو جائے گا، کہ نظام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، بس پہ چل سو چل۔ سارے زمانے کی اللہ والوں ہم برائیاں دیکھتے ہیں، ان برائیوں کو بیان کرتے ہیں، کبھی اپنی برائی بھی دیکھی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنی برائیوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، ہم دوسرے کی برائیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں وہ معلوم بھی ہو جاتی ہیں اور عادتاً پھر ہم ان کو بیان بھی کرتے ہیں۔ تو اگر میں یہ چاہوں کہ جو میرے اندر برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو مجھے تو اپنی برائیوں کا علم ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں جبریل کی نسل سے ہوں، میں تو کوئی فرشتہ ہوں۔ تو جب مجھے اپنی برائیوں کا علم ہی نہیں ہے، یا مجھے اپنی برائیوں کا ادراک ہی نہیں ہے، میں اپنے آپ کو برائیوں سے پاک سمجھ رہا ہوں، تو پھر ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر وہ کوئی آنکھ چاہیے جو تمہاری برائیوں کو دیکھے، ان کی نشاندہی کرے، پھر تجھے سمجھائے تاکہ تیری اصلاح ہو جائے۔ اب اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کیا بات ہے شام فرماتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے خیر بھی تیرے اندر رکھ دیا، شر بھی تیرے اندر ہے، یعنی نیکی بھی تیرے اندر ہے اور برائی بھی تیرے اندر ہے، فرعون بھی تیرے اندر ہے، موسیٰ بھی تیرے اندر ہے۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، پھر جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پا گیا، اور جس کا نفس آلودہ رہ گیا، علائشوں والا رہ گیا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ ابھی میں نے یہ مضمون واضح کیا ہے کہ نفس کو پاک تو وہ کرے گا جس کی آنکھ ہے، جو تمہارے عیب دیکھ رہا ہے، وہ بتائے گا تمہارے اندر یہ غلط بات ہے، اس کو یوں نہیں یوں کرو۔ ہم تو اپنے اندر آپ کوئی عیب دیکھتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں سارا زمانہ غلط ہے، صرف ایک میں ٹھیک ہوں۔ اسی میں نے تو سارا تماشا لگایا ہوا ہے، گھر گھر میں لڑائیاں، گھر گھر میں مار کٹائیاں، گھر گھر میں آگ لگی ہوئی، معاشرہ جو ہے برباد ہو رہا ہے کہ ہر کوئی یہ دعوے دار ہے کہ میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو، میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو۔ تو پھر کوئی ہادی ہوگا، کوئی مرشد ہوگا، پھر وہ تمہیں آئینہ دکھائے گا، اب دیکھ کیسا لگ رہا ہے، تو پھر اس آئینے کے اندر جب اپنی شکل بھیانک نظر آئے گی تو پھر معلوم ہوگا کہ میں غلط ہوں۔ جس طرح ہم نے 11 مہینے امت کو آئینہ دکھایا ہے، کیا دکھایا ہے؟ آئینہ، کہ تم نے وظائف کر کر کے یہ کمایا ہے، یہ تمہاری بھیانک شکل ہے، خود بھی برباد ہو گئے ہو اور اپنی نسلوں کو بھی تم نے برباد کر دیا۔ اب اللہ اگر ہم امت کو آئینہ نہ دکھاتے، ٹھیک ہے، تو وہ تو جس راستے پہ چل رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اللہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ سورتیں پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آیت کریمہ پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ یا 5 سورتیں پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ یا فلاں وظیفہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تو مطمئن چل رہے تھے۔ تو اللہ والو اب اگر ہادی نہ ہوتا درمیان میں، اللہ ہمیں ذریعہ نہ بناتا، اس کام کے لیے قبول نہ کرتا، ہم آئینہ نہ دکھاتے، تو یہ تو جس راستے پہ چل رہے تھے یہ چلتے ہی رہتے، اور اتنے مطمئن ہو کے چل رہے تھے کہ اللہ کرنے سے ہمیں ثواب ہو رہا ہے۔ اور جب یہ محشر میں پہنچتے، یعنی میدان محشر میں پہنچتے، اس وقت اللہ ان کے اوپر حقیقت کھولتا تو یہ کدھر جاتے؟ اس وقت ان کے پاس کچھ رہ جاتا راستہ؟ تو اللہ بولو یہ اللہ نے احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے اس مضمون کو، اس حقیقت کو ہمارے اوپر کھولا، اور ہمیں اس کام کے لیے اللہ نے قبول کر لیا کہ ہم نے امت کے سامنے اس حقیقت کو کھول دیا۔ جب ہم نے آئینہ دکھایا تو جو عقل والے تھے یا جن کے اوپر اللہ کا فضل ہونا تھا، انہیں بات سمجھ آتی جا رہی ہے، انہیں پتہ چلا کہ ہم تو اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور اپنے پیاروں کو قبر میں زندہ ہی اتار رہے ہیں۔ تو اب اللہ اگر درمیان میں ہادی نہ ہوتا تو میں نے بھی کیا کہا ہے، تو وہ تو مطمئن چل رہے تھے۔ تو یوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آپ کے اندر جتنے بھی عیب ہیں، ان عیبوں کو میری نظر نہیں دیکھ سکتی، یہ کسی صاحب نظر کی نظر ہوگی، تو وہ میرے عیب جو ہے وہ مجھے بتائے گا، پھر اس کی اصلاح کا طریقہ
بتائے گا۔ تو وگرنہ کیا ہوگا، میں جس ڈگر پہ چل رہا ہوں اچھا برا میں چلتا رہوں گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کی طرف چلے جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ پھر وہ ناکامی ایسی ہے کہ ادھر سے واپس لوٹ کر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے رب فرماتا قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جو نفس کو پاک کرتا ہے یا جو نفس کا تزکیہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مزکی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزکی۔ مزکی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نفس کا تزکیہ کسی نے پہلے کیا ہو، یعنی ایسا نفس ہو جس کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، پھر نفس مطمئنہ ہے۔ جب نفس مطمئنہ ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نفس اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اللہ نے وعدے کیے ہیں جس کا نفس نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ تو نفس مطمئنہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کو علائشوں سے پاک نہ کر دیا جائے، اور علائشوں سے پاک اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کوئی ہادی، کوئی مزکی درمیان میں یا مرشد درمیان میں نہ ہو۔ یعنی جس کا نفس پہلے کسی نے پاک کر دیا ہوا ہے، جب تک وہ درمیان میں نہیں ہوگا تو نفس پاک نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تزکیہ ہے وہ کس نے فرمایا؟ رب نے۔ تربیت کس نے فرمائی؟ رب نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ مزکی۔ کیا ہے؟ مزکی۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اسم پاک ہے سیدنا مزکی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ مزکی۔ اور آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کا تزکیہ فرمایا، اور رب نے قرآن اتارا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے تم جاہلوں کے درمیان رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہاری جانوں کو پاک کرتے ہیں، تمہارے نفوس کو پاک کرتے ہیں، علائشوں سے پاک کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے اور علم و حکمت، یعنی کتاب کا جو علم و حکمت ہے اس کے ذریعے تمہیں پاک کر رہی ہیں۔ تو اللہ والو جب تک مرشد نہیں ہوگا تو ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ اور اگلا کیا ہے کہ مرشد ہے لیکن مرشد کے ساتھ محبت جو ہے وہ کامل نہیں ہے، تو تب بھی اس رستے میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ نقطہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا ہے کہ اگر تو مرشد والا ہے، ہادی والا ہے، مزکی والا ہے، وارثوں والا ہے، تو لوارث نہیں ہے، لیکن تیری اپنی مالکوں کے ساتھ یاری پکی نہیں ہے، تو اس رستے میں کوئی شے ملنے والی نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بات کیا فرمائی کہ اگر تو دعوے دار ہے کہ میں اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بس پھر دیکھ لے کہ جتنی محبت تو مرشد کے ساتھ کرتا ہے اتنی محبت ہی پھر اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ پھر اسی مضمون کو مولا روم نے مصنوی شریف کی جلد نمبر 1 کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بڑا علامہ ہو، تو جو رکھیے گا، کوئی کتنا بھی بڑا علامہ ہو، جس طرح آج کل علامہ ہے نا اٹ پٹے علامہ، او اسی نہیں جی پینا فقیرہ نو مندے، او اسی نہیں جی تویز داغا مندے، جدو ماں نو کینسر ہو جاندہ نا پھر پیرا فقیرہ نو بھی مندے نے، پھر اینو بھی مندے نے، سب کچھ بھی مانتے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں پوچھ دے کہ پیر صاحب کالے کپڑے پائے تو شیعہ تو نہیں ہے گے، پٹتے پٹتے تو نہیں ہے گے، کوئی زنجیراں سنجوراں تو نہیں مار دے، پھر یہ بھی نہیں پوچھ دے آگے، پھر یہ کہتے ساڑھی ماں ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ جب کڑکی لگاتا ہے تو یہ جو علامہ ہیں یہ بھی پھر سیدھے ہو جاتے ہیں، سمجھ آگئی؟ تو مولا روم کیا فرماتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی علامہ ہے، کتنا بھی، یعنی ان کا اشارہ یہ ہے کہ کتنا بھی کوئی پڑھا لکھا ہے، اہل علم ہے، جب تک اس کو اہل اللہ کی صحبت نصیب نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، وہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔
اس کا ظاہر ہے ٹوپی ہے, داڑھی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہوگی, 4 باتیں اس کو اچھی کرنی آتی ہوں گی, لیکن اس کا دل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے ساتھ جڑا نہیں ہے. کیوں؟ قلب اطہر کے ساتھ جڑنے کے لیے کوئی درمیان میں واسطہ چاہیے, کوئی مزکی چاہیے, جس کو ہم ہادی کہتے ہیں, جس کو ہم مرشد کہتے ہیں. اس لیے پھر حضرت مولا روم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو خاصان خدا ہیں, جو خاصان خدا ہیں, یہ خدا نہیں ہیں. اب ٹھوکر جو علامہ ہوتے ہیں, جو 2 جماعتیں جو ہیں وہ عصری علوم کی پڑھ جاتے ہیں, تو ان کو ٹھوکر کہاں سے لگتی ہے؟ ہم پڑھے لکھے, ہم ان کو نہیں مانتے, ہم ان کو نہیں مانتے, ہم صرف یہ اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, نماز تسبیح کرتے ہیں, نماز قرآن کرتے ہیں, نماز روزہ کرتے ہیں, اور ہم کچھ نہیں کرتے. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ خدا نہیں ہے, یہ خدا نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر خدا ہوتے ہیں. تو مولا روم نے اسی شاہ رگ کو, یا اسی رگ کو جو ہے نا دکھتی کو پکڑا ہے. آپ فرماتے ہیں جو خاصان خدا ہیں وہ خدا نہیں ہیں, مگر تو یہ نہ بھولنا کہ وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے. خاصان خدا خدا نہیں ہے, مگر وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اب اسی مضمون کو, پہلا میں نے مضمون بیان کیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا, پھر مولا روم آگے, اب آگے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو خاصان خدا ہیں, اللہ والے ہیں, اللہ رب العزت دن میں 360 مرتبہ ان کے قلب کے اوپر تجلی فرماتا ہے. یعنی عوام کی سطح پہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ دن میں 360 بار ان کو رحمت کی نگاہ سے, محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تجلی فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ رحمت کی نگاہ سے, محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو اللہ جو ہے وہ دن میں 360 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھے, تو جو اس کے ساتھ جڑے ہوں گے ان کا بھی بیڑا پار ہے. تو اس لیے جب جو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, جو تن اور من کے سچے اور سچے ہیں, جب ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں گے جن کے قلب کے اوپر اللہ پاک 360 مرتبہ تجلی فرما رہا ہے, تو جب وہ فیضیاب ہو رہے ہیں, اللہ کی رحمت کو لوٹ رہے ہیں, تو جب ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو 2-4 قطرے ہمیں بھی مل جائیں گے. اب میں دلیل دیتا ہوں اور آج کا مضمون مکمل ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. ابھی میں نے قرآن کیا پڑھا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. پھر میں نے کیا اس کی تفسیر کی کہ جب جو صادقین ہیں, جو تن اور من کے سچے اور سچے ہیں, ان کو اللہ دن میں 360 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, یا ان کے دلوں کے اوپر, قلوب کے اوپر تجلی فرماتا ہے. تو جب ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو جو رحمت ان کے اوپر ہوگی, چند چھینٹیں ہمیں بھی مل جائیں گی. اب یہاں آپ نے یہ بات توجہ کے ساتھ سننی ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بات, یہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ جتنا مضبوط جڑے ہوں گے اتنا حصہ زیادہ ملے گا. اب جو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی, جہاں سے آج کا بیان شروع ہوا, وہ بیان آ کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خواب کے اوپر مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد میں ایک دلیل دوں گا اور یہ سارا طریقت کا مضمون آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا کہ اسی کنے پانیے چ ہیں. اڈیاں چک چک کے جڑے نعرے مار دینے کہ میں مرشد کے ساتھ, میں شافی کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں, سارا پیار کھل کے سامنے آ جاتا ہے ابھی انشاءاللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا دیکھا بتاؤ. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کھڑے ہیں, یعنی یوں آپ کھڑے ہیں, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یوں کھڑے ہیں تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں پاس کھڑا ہوں. ادھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں, ادھر قدموں میں کون لیٹا ہوا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر کون کھڑا ہے؟ عمر بن خطاب. اب یہ تھوڑا سا تخیل میں آپ کے آ گیا, ایک تصور آ گیا کہ خواب کا منظر کیا ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, کھڑے ہیں,
قدموں میں کون لیٹا ہوا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ادھر کون کھڑا ہے؟ عمر بن خطاب. اب یہ منظر ہے. اب سنو, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کھڑے ہیں, آپ کے قدموں میں سیدنا ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے ہیں, ادھر میں کھڑا ہوں, اوپر موسلادھار بارش ہو رہی ہے آپ کے اوپر, حضور کے اوپر, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر, آپ کے اوپر موسلادھار بارش ہو رہی ہے. جتنا پانی آپ کے اوپر گر رہا ہے, یعنی موسلادھار بارش کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بالکل بھیگ رہے ہوتے ہیں اور پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے. تو عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جتنا پانی یا رسول اللہ آپ کے اوپر بارش کا گر رہا ہے, وہ سارے کا سارا پانی نیچے, کیونکہ ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں, وہ سارا پانی ان کے اوپر گرتا ہے. تو ان کے اوپر پانی گرنے کے بعد کچھ چھینٹیں میرے اوپر بھی پڑتی ہیں, کچھ چھینٹیں میرے اوپر بھی پڑتی. اب یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اب سنو اس کی تعبیر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا تعلق مرشد کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا, جس کی نسبت اپنے ہادی کے ساتھ جتنی مضبوط ہوگی, کیونکہ ابو بکر کی نسبت میرے ساتھ بہت کامل ہے, تم سب سے زیادہ کامل ہے, تم میں سے سب سے زیادہ کامل نسبت جو ہے وہ ابو بکر کی میرے ساتھ ہے. اس لیے جو بارش ہو رہی ہے وہ فیضان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فیضان ہے. اس کا کثیر حصہ ابو بکر لے رہا ہے, اور جتنی پہ تیری نسبت ہے, جتنی تجھے مجھ سے محبت ہے, اس کے بقدرے تجھے مل رہا ہے. تو اللہ بولے جتنی مرشد کے ساتھ, ہادی کے ساتھ محبت ہوگی اتنا حصہ ملے گا. اب منبع فیض کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس. تو جو اس منبع کے جتنا قریب ہوگا اس کو نفع اتنا زیادہ ہوگا. تو صحابہ میں کون ہے سب سے زیادہ قریب؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اسی تناسب سے ان کو فیضان جو ہے وہ ملتا جا رہا ہے. تو جو جتنا دور ہوتا جائے گا اس کو فیضان کے اندر حصہ بھی اتنا ہی کم ملتا جائے گا. اور جس نے آج کے زمانے کی طرح صرف نام کا ہی مرشد پکڑا ہو تو ان کی ملے گا, بلکہ تو اس سے تو سوال ہوگا کہ تم نے مرشد پکڑ کے بھی ہدایت نہ پائی. ایک بندہ ہے نا, ایک بچہ ہے, وہ پڑھنے سے رہ گیا, اس کے ماں باپ نے اسے پڑھایا نہیں ہے, تو وہ پمپ پہ کام کر رہا ہے, کھوکھے پہ کام کر رہا ہے, ڈھابے پہ کام کر رہا ہے, چائے والے کے پاس کام کر رہا ہے, ٹائروں والے کے پاس کام کر رہا ہے, وہ تو سمجھ آتا ہے. تو ایک بچہ سکول جا کے بھی نہ پڑھا تو پھر وہ ڈھابے پہ کام کرنے آ گیا, تو اس کی یہ بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اب دوسرا بچہ تو یہ کہے گا کہ میرے ماں باپ غریب تھے, میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا نہیں, ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی, مجبوریاں تھی. تو بات کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو ایک بچہ جو ہے وہ سکول بھی 10 سال گیا, تو پھر وہاں سے بھاگ گیا, اور بھاگ کے پھر دوبارہ جو ہے وہ ڈھابے پہ آ کے کام کر رہا ہے, یا چاہے کہ کھوکھے پہ کام کر رہا ہے چھوٹا بن کے. تو کیا ہے, یہ اس کی خوش نصیبی ہے یا اس کی بد نصیبی ہے؟ بد نصیبی. تو بے نہیں اللہ والو, اگر کسی کو مرشد نہیں ملا یہ ایک الگ بات ہے, وہ ڈھونڈ رہا ہے ملا نہیں, یہ ایک الگ بات ہے. کسی کو ہادی مل گیا, مرشد مل گیا, پھر جب اس نے اس کی قدر نہیں کی تو اس سے بڑا بد نصیب زمانے میں کوئی اور نہیں ہے. اس لیے اللہ والو ہم کیا کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی آپ ہیں, جو یہاں لوگ آتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ سنتے, دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ہیں, اپنے اپنے علاقوں میں ڈٹ کے شافی بن کر کام کرو. شمع سے شمع, دیے سے دیا, چراغ سے چراغ جلاتے جاؤ, اپنے حصے کا کام کرتے جاؤ. باقی مالک جانے اور مالکوں کا کام جانے, وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ جو ہم نے کرنا بھی ہے یہ بھی وما توفیقی الا باللہ, یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, یہ بھی اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر ہو جائے. اب میں سارے زمانے کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں آپ رہتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں آپ نے شافی بن کے کام کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اس بھنور سے ہم نے انشاءاللہ نکالنا ہے. شانہ بشانہ چلیں گے, ٹھوک بچا کے چلیں گے. سودا ہمارا سچ کا ہے, ہمیں اس لیے کسی کا ڈر نہیں ہے, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے خلاف بولنا نہیں ہے, کسی کا نام لینا نہیں ہے. اپنی صلاحیتیں کسی کی برائیاں کرنے کے اوپر ہم نے برباد نہیں کرنی. شیطان یہی کہے گا کہ اس نے یہ کیا, فلاں چینل والے نے کیا, فلاں مولوی نے کیا. نہیں, اس امت کو تمام روحانی پیشواؤں نے, چاہے وہ صوفیہ تھے اور چاہے وہ مولوی تھے, فی زمانہ پچھلے 50-60 سالوں میں جو بھی آئے ہیں, ان سب نے, یہ سب کے سب مجرم ہیں. بس یہ ہے کوئی کم ہے اور کوئی زیادہ ہے.
इन सब ने घेर के मारा है मेरे हजूर की उम्मत को, और आज कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि 11 महीनों की मेहनत ये रंग लेकर आई है कि अगर एक बंदे ने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई है अपना चैनल या अपनी नाम नहाद पीरी मुरीदी बचाने के लिए, हमें दज्जाल या कज़ाब कहा, खुदा की इज्जत की कसम है उसी बयान को जाके खोल कर सुनो। कल रात मुझे सोशल मीडिया वालों ने 46 स्क्रीन शॉट दिए, तो मैं तो 5-7 पढ़ के कानों को हाथ लगा लिए। और अब मुझे इतनी खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रूहानी औलाद से, जो मैंने कहा, जो मैंने तरबियत की, किसी ने गाली नहीं निकाली, किसी ने बदतमीजी नहीं की, ठोक के दलाइल के साथ बात की है और पीर को आईना दिखाया है। मुझे इतनी खुशी हुई है, मेरे दिल से रात को दुआएं निकली हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हजूर की उम्मत जाग रही है, कि इतनी उसकी की है ना कि मैं अब मिंबर पे को बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने उस दिन ये क्या कहा था कि शाफी का असूल क्या है, तुम्मे की पुड़ी एक ही देनी। हमने एक दफा उनकी बात कर दी, अपनी सलाहियतें इन कामों के ऊपर नहीं लगानी। क्यों? मैंने उस बयान में भी ये बात कर रहा, हमारी नामूस का जो मसला है वो हजूर के हाथ में है, मालिकों के हाथ में है। हमारी इज्जत के ऊपर उंगली उठे सरकार चुप रहे, नौकरी उनकी करें, हिफाजत उनके जिम्मे है। हमारे जिम्मे काम लगा है कि शम्मा से शम्मा, चिराग से चिराग जलाते जाओ। अब ये बातें मैंने 4 दिन पहले अभी कही है, 4 दिन पहले तो वो बयान हुआ है, तो नहीं अगर किसी ने सुना हुआ तो वो बयान भी सुन ले, जिसमें हमने पीरों को दावत हक दी है। 1 हफ्ते बाद अल्लाह ने सब कुछ खोल के साबित कर दिया है कि जो मालिकों की नौकरी करते हैं तो फिर मालक कांड नहीं लगन देते, मालक कांड नहीं लगन देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता, मैं बार बार बयान करता, अपनी सफाइयां देता, तो मेरे रब ने क्या किया, तू पीछे हो जा, तेरा काम नहीं है, मैं अपनी मखलूक से जो है वो सफाइयां दिलवाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया भर से लोग सुनते हैं उन्होंने आईना दिखाया। उससे क्या हुआ कि बजाय कि वो हमारे लोगों को, जिनको हम रास पे लेकर आए हैं, जिनको अल्लाह ने हदायत दी है, उनको गुमराह करके दोबारा अपनी दुनिया में ले जाना चाहते थे, उन्होंने जाके जब उसी चैनल वाले को, उन्हीं पीरों को जब आईना दिखाया है, वो अपने साथ 1-1 2-2 तोड़कर और लेकर आए हैं, वो 1-1 2-2 तोड़कर और लेकर आए। तो अल्लाह वालों यही बात, मैंने ये सारी बातें इसलिए इशारतन कही हैं कि आपने इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में डट के काम करना है। कहीं पे मुखालफत हो, कुछ हो, एक तो डरना नहीं है, शाफी का काम डरना नहीं है, डराना है। समझ आ गई? हम डरने नहीं आए, हम डराने आए हैं कि बंदे के पुत बन जाओ। हम आईना दिखाने आए हैं, तो हम डरने वाले नहीं हैं, डराने वाले हैं, आपको डरा रहे हैं। समझ आ गई कि भाई आपके भले के लिए डरा रहे हैं कि इतना नुकसान तुम्हारा पहले हो गया है, मजीद नुकसान ना करो। फिर दूसरा, किसी के साथ बहस नहीं करनी। अगर किसी को एक दफा मुकम्मल दावत दे दी है, उसको क्या कहना है, बड़ा आसान अब तरीका है। अब तो अल्लाह वालों जो मुश्किल घड़ी थी, वक्त था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारा कटवा दिया है। अब आपने क्या कहना है, उनको जो बहस करे उससे कहना है भाई मेरे से बहस नहीं करो। दर चैनल पे रोजाना सुबह 10 से 11 के दरमियान में वीलॉग पब्लिक होता है, वो सुन लो, और तलाश चैनल की कम्युनिटी पे जाओ और जाकर वहां लोगों के कमेंट्स पढ़ो कि मखलूक खुदा कैसे जल रही है, कि शरायत के बगैर पीरों ने जब वज़ाइफ करवाए, मूंगफली रियोड़ियों की तरह बांटे, तो उम्मत का क्या हाल है। फिर जरा सा भी अकल ने, अल्लाह ने अगर आपको अकल दी है, शऊर दी है, तो तन्हाई में बैठ के सोचना, तलाश चैनल की कम्युनिटी के ऊपर सब कुछ पढ़ के, कि इसके अंदर इतना कुछ लिखा हुआ है, जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो जो शाफिया सोशल मीडिया के व्हाट्सएप नंबर हैं ऑफिशियल, वहां क्या क्या जाता होगा, जरा सा भी शऊर होगा, जरा से भी अकल होगी उस बंदे को, तो वो पढ़ के समझेगा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोगों ने पेट नंगा कर करके दिखाया कि हमारे साथ ये हो गया, पीरों ने हमारे साथ ये कर दिया। तो जो इनके ऑफिशियल नंबर है व्हाट्सएप, वहां क्या कहानियां जाती होंगी, फिर शाफी को कहने की जरूरत नहीं है। जो आधी रात को कुरलाते हैं, रोते हैं, वीडियोस बना बना के भेजते हैं, उन्होंने कैसी कैसी नीचे मां बहन की नंगी गालियां और यूं जोलियां उठा उठा के बद्दुआएं कर रही हैं। मेरी माएँ बहनें कुरला रही होती हैं आंसुओं के साथ। एक
میسج بندہ آدھی رات کو سن لے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے تو نہ سونا اچھا لگتا ہے۔ ہم پہلے سونے والے لوگ نہیں ہیں کہ جب سونے کا وقت ہو تو رات کو 3 ساڑھے 3 بجے 4 بجے جائیں تو اس وقت جا کے 1-2 یہ وائس میسج سن لو تو بس پھر صبح 7-8 بجے تک آپ فارغ ہے۔ اتنا درد ہوتا ہے، اتنا کرب ہوتا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کسی کے ساتھ آپ نے بحث نہیں کرنی، بس آپ کا کام ہے دعوت دینا، حضور کی غلامی کی دعوت، حضور کی غلامی کی دعوت، کہ وظائف کی غلامی سے نکل آؤ، حضور کی غلامی میں آ جاؤ۔ تو جب تک حضور کی غلامی میں نہیں آؤ گے کام نہیں بننے۔ اب یہ ہے آج کا اصل موضوع۔ اب ہم نے دعوت کیا دینی ہے پوری دنیا کے اندر کہ وظائف کی غلامی سے نکل جاؤ، حضور کی غلامی میں آ جاؤ۔ اب وظائف کی غلامی سے نکالے گا کون؟ اس کے لیے ہادی ہونا ضروری ہے، اور حضور کی غلامی میں پہنچائے گا کون؟ اس کے لیے ہادی ہونا ضروری ہے۔ بن ہادی کے نہ تو وظائف کی دنیا سے کوئی نکل سکتا ہے، اور نہ بن ہادی کے حضور کے دربار میں، حضور کی بارگاہ میں یا حضور علیہ السلام کی غلامی میں کوئی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کوئی نہ پہنچا، کیا؟ کوئی نہ پہنچا کسی کے پہنچائے پہنچا، جو بھی پہنچا کسی کے پہنچائے پہنچا، کوئی خود نہیں پہنچا کسی کے پہنچائے پہنچا۔ تو اب آپ ان لوگوں کو کیا کریں گے؟ رہنمائی کریں گے، ان کو رستہ دکھائیں گے، شافیہ سوشل میڈیا کا رستہ دکھائیں گے۔ وہ آئیں، سنیں، تلاش چینل کی کمیونٹی کے کمنٹس پڑھیں، درج چینل کے ویلاگ سنیں، تسلی کریں۔ اس کے بعد ان کا دل مطمئن ہو، بسم اللہ۔ نہیں دل مطمئن ہوتا تو پھر مارکیٹ میں سودا تو ہر طرح کا موجود ہے، جہاں ان کا حصہ ہوگا، جہاں ان کا نصیب ہوگا، لیکن ہم نے اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں بحث مباحثے کے اوپر نہیں لگانی۔ اب میں نے اگلی بات کہی کہ جب تک ہادی درمیان میں نہیں ہوگا تو نہ وظائف کے بھنور سے کوئی نکل سکتا ہے، حضور کی غلامی تو بڑی آگے کی بات ہے۔ اب یہ جتنے بھی لوگ وظائف کی دنیا سے نکلے ہیں یا نکل رہے ہیں یا جن کو شعور آ رہا ہے، اے شعور دیتا کنے میں؟ سمجھ آ گئی نا؟ کوئی بندہ درمیان میں تھا نا، تو اس کی وجہ سے آیا نا شعور۔ تو اللہ والوں جب وظائف کی دنیا سے یہ خود نہیں نکل سکے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خود چلے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ امت کو دھیرے دھیرے یہ بات ساری سمجھ آتی جائے گی، مولا روم کا یہ قول سمجھ آتا جائے گا کہ تو جتنا بھی بڑا علامہ ہے، جب تک اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے، تعلق نصیب نہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس کی تفسیر سمجھنی تجھے آئی، تب تک تجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ پھر اگر تجھے مرشد مل گیا ہے تو مرشد کے ساتھ جتنا تیرا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، اتنا ہی تیرا جو سینہ ہے وہ منور ہوتا جائے گا، قلب منور ہوتا جائے گا، اور جتنا قلب جو ہے وہ منور ہوگا اتنا ہی تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو اگلا جو مرحلہ ہے ہماری محنت کا، یہ جو ایک تحریک کے طور پہ، ایک فرقے کے طور پہ، ایک گمراہی کے طور پہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ لوگوں کا ایک ذہن بنا دیا گیا کہ ہم پیروں فقیروں کو ماننے والے نہیں ہیں، بس ان کو وظائف کی دنیا سے نکالتے جاؤ۔ ان کو یہ نقطہ سمجھ آتا جائے گا کہ مرشد کیا ہوتا ہے، ہادی کیا ہوتا ہے۔ یہ پھر اپنے اپنے علاقوں میں جہاں ان کا دل مطمئن ہو یہ مرشد پکڑیں، ہادی پکڑیں۔ جس طرح ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ان کو وظائف سے نکالا ہے، تو پھر جس ہادی کو یہ پکڑیں گے، جس مرشد کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دیں گے، وہ مرشد پھر ان کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچائے گا۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے شرط کیا ہے، جو پہلے میں نے مضمون واضح کیا کہ پھر جتنی محبت مرشد کے ساتھ کامل ہوگی اتنا ہی تعلق جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، پھر اللہ کیا کرم کرتا ہے، بس یہ آخری بات ہے۔ یعنی غلامی رسول میں پھر کیا ملتا ہے، کیوں ہماری منزل کیا ہے، غلامی رسول علیہ السلام۔ تو غلامی رسول میں ہم ایک بار چلے گئے، حضور کے سچے غلام بن گئے، تو پھر کیا ہوگا، ہمیں انعام کیا ملے گا، ہمیں نفع کیا ہوگا، وہ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر جو ہے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک انگوٹھی دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا دو۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی اپنی ایک انگوٹھی جو ہے
وہ آپ نے عنایت کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سونار کے پاس گئے، جو کاریگر تھا اس کام کا، جو ماہر تھا، اس کے پاس گئے، اس کو جا کر کہا کہ اس پر اوپر لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں کیا لکھو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب وہ کاتب جو ہے جس نے یہ لکھنا ہے، جو سنا ہے، اب اس نے اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ۔ جب یہ نہیں وہ اس پہ کام شروع کیا تو اس کے پاس کوئی بیس بدل کر گیا، تو اس نے جا کر کہا کہ اس کے ساتھ لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ لکھو ابو بکر صدیق۔ کیا کرو؟ ابو بکر صدیق، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنا حکم دیا لکھنے کے لیے؟ محض لا الہ الا اللہ۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اضافہ کیا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ کوئی اور بیس بدل کے اسی سونار کے پاس گیا ہے کہ بس تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دو، ساتھ ابو بکر صدیق بھی لکھ دو۔ انگوٹھی بن گئی۔ جو مقررہ وقت تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سونار کے پاس گئے، جا کے انگوٹھی اٹھائی، اس کی جو مزدوری تھی وہ ادا کی، اور انگوٹھی لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ جب انگوٹھی پیش کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر آگے ابو بکر صدیق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیرت زدہ ہوئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ابو بکر میں نے آپ کو صرف لا الہ الا اللہ لکھنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو آپ کو صرف اتنا کہا تھا لا الہ الا اللہ، یہ اتنا زیادہ آپ نے کیوں لکھوا دیا؟ یہ اتنا اضافہ کیوں ہو گیا؟ اب سنو اللہ والے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ اس پہ لکھوانا ہے، جب میں سونار کے پاس کاتب کے پاس گیا تو آپ کی محبت نے، جو مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، اس محبت نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کر دوں، کہ آپ کے نام کو میں اللہ کے نام سے جدا کر دوں۔ تو یا رسول اللہ یہ میں نے لکھوایا ہے، میں نے اس سونار کو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے جو ہے میرے نام کا اضافہ کر دیا، تو پھر اپنا نام کیوں ساتھ لکھوایا ہے؟ یہ کیوں لکھوایا؟ بس اتنی بات کہنی تھی تو جبریل امین علیہ السلام فوراً حاضر ہوئے، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ یہ ابو بکر نے نہیں لکھوایا، اساں لکھوایا ہے، اپن نے لکھوایا ہے، یہ ابو بکر نے نہیں لکھوایا، یہ ہم نے لکھوایا ہے۔ یا رسول اللہ جب انگوٹھی لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سونار کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میری محبت جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی کہ حضور کا نام خدا سے جدا ہو، تو خدا کے نام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد، یعنی اس میں محمد الرسول اللہ آنا چاہیے۔ تو رب نے اسی وقت فیصلہ دیا کہ اگر ابو بکر کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ خدا کے نام سے حضور کا نام جدا ہو، تو جاؤ جا کر میرے محبوب کے نام کے ساتھ محبوب کے یار کا نام بھی لکھوا کر آؤ، جیسے تیری محبت جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی کہ حضور کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو، تو پھر میری محبت بھی گوارا نہیں کرتی کہ میرے کملی والے کے یار کا نام کملی والے کے نام سے جدا ہو۔ تو یہ نام اللہ کے حکم سے اپن نے لکھوایا ہے، میں نے لکھوایا ہے۔ تو اللہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاؤ گے تو پھر رب یہ شان جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو جو غلاموں کو شان ملی ہے، ہم غلاموں کے غلام ہوتے جائیں گے، تو اس شان کے یا اس فیضان کے چند قطرے انشاءاللہ ہمیں بھی مل جائیں گے، جو فیض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو جو عطا کیا ہے، فیض یاب کیا ہے، پھر اس کے چند قطرے انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی نصیب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ساری باتیں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ جب تک درمیان میں ہادی نہیں ہوگا، اور جب ہادی ہے تو ہادی کے ساتھ محبت کامل نہیں ہے۔ اب اللہ بولو
یہ سارا سفر جو ہے وہ شروع کیسے ہوگا؟ اب یہ سارا سفر جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ شروع کیسے ہوگا، یا کسی کا سفر آپ شروع کیسے کروائیں گے؟ ہم نے بات کرنی ہے یا ہم نے جو دعوت دینی ہے صرف اتنی دینی ہے کہ وظائف کی دنیا سے نکل آؤ۔ جو وظائف کی دنیا میں نہیں ہے، گناہوں کی دنیا میں ہے، ان کو دعوت دینی ہے کہ گناہوں کی دنیا سے نکل آؤ۔ جو وظائف کی دنیا والے ہیں، اوراد و وظائف کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کہنا ہے اوراد و وظائف سے نکل آؤ۔ یعنی جو دنیا کے غلام ہوئے ہیں، گناہوں کے غلام ہوئے، ان کو بھی نکالنا ہے، جو اوراد و وظائف کے غلام ہیں انہیں بھی نکالنا ہے۔ اور ترغیب کیا دینی ہے؟ توبہ کر لو بس۔ کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ توبہ کر لو، اور توبہ کر کے کرو۔ اور اس کا طریقہ کیا میں نے بتایا ابھی کہ ان کو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جوڑیں۔ جب وہ سنیں گے اللہ ان کے دل میں اتار دے گا، جس کے نصیب میں سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کا فیضان ہے، اللہ اس کے دل میں اتار دے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگلا جو سفر ہے جس کے سنگت میں اس نے طے کرنا ہے، اللہ اس کو مرشد بھی عطا کر دے گا۔ پھر اگلا سفر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک کا، وہ کس نے طے کروانا ہے؟ مرشد نے۔ یہ جو پہلا کام ہے گناہوں سے نکالنا، وظائف سے نکالنا، یہ میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ دنیا بھر میں یہاں آنے والے لوگ اور دنیا بھر میں جو لوگ سنتے ہیں، جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، عربی ہیں اجمی ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، سب کے ذمے کام ہے، اور میرا یہ حکم ہے، حکمن یہ کام ہے۔ یہ کام کوئی آنریری نہیں ہے، اعزازی نہیں ہے کہ دل کیا تو کر لیا اور دل کیا تو نہیں کیا۔ اللہ نے جب آپ کو ان مصیبتوں سے نکالا ہے تو یہ رب نے احسان نہیں کیا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان۔ بس اپنے اوپر جو احسان ہے اس احسان کو اتارنے کی کوشش کرتے جاؤ۔ اترتا تو وہ نہیں ہے، لیکن کوشش اپنی تائیں کرتے جاؤ کہ دیے سے دیا جلاتے جاؤ۔ جو لوگ گناہوں میں ہیں انہیں گناہوں سے نکالو، جو وظائف کی غلامی میں پھنسے ان کو وظائف کی غلامی سے نکال کے شافیہ سوشل میڈیا پر لے کر آؤ۔ آگے پھر رب جانے اور اس کا محبوب جانے، اور جو طالب ہے وہ جانے کہ اللہ نے اس کا سفر کس مرشد کے ذریعے جو ہے وہ پورا کروانا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں جو لوگ سنتے ہیں اور یہ جہاں تشریف لے کر آتے ہیں خانقاہ میں، آج کے بعد آپ نے اپنے گھروں کے اندر ہفتے میں ایک دن محفل ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا انعقاد کرنا ہے، ہر گھر کے اندر، ہر گھر کے اندر۔ اور آپ نے ایک دن کا جو ہے وہ تعین کر لینا ہے، جو دن آپ کو آسان لگتا ہے ہفتے کے دن کا تعین کر لیں، جن کو جمعہ آسانی ہے جمعے کا کر لیں، یا کسی کو اور دن ہے سوموار منگل کا، یہ سارا آپ کے اوپر ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ صبح کا وقت رکھیں، رات کا وقت، شام کا وقت رکھیں، جیسے آپ کو اپنے علاقے کے ماحول کے مطابق آسانی ہے۔ جس بات کا میں حکم دے رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ محفل ہر ہفتے میں ہونی چاہیے، بس۔ یہ نہیں اب ہوگا کہ کبھی کروا لی اور کبھی نہیں کروائی، اب یہ دو اور وہ بھی چوپڑیاں، یہ نظام نہیں چلے گا۔ اب آپ کا مزید سفر ہمارے ساتھ تبھی ہوگا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف تبھی ہوگا کہ جب ہم خود بھی درود پڑھیں گے اور لوگوں کو بھی درود پر لے کر آئیں گے، لوگوں کو بھی برود سے نکالیں گے، خود درود پڑھیں گے، جو ہمارے اندر بھی برود ابھی باقی رہ گیا وہ بھی نکلے گا، تو پھر ہی ہم درود والے بنیں گے نا۔ جب اللہ والوں گھر بیٹھ کے ہم خود ہی درود پڑھتے رہیں گے تو یہ برود کبھی قیامت تک نکلنے والا نہیں ہے۔ جب لوگوں کے اندر سے برود نکالنا شروع کر دو گے تو ہو سکتا ہے کہ تیری محنت رنگ نہ لائے، لیکن کسی کی دعا جو ہے وہ رنگ لے آئے، کسی کی دعا رنگ لے آئے۔ دیکھیں اب ہم جو ہے وہ اپنے تائیں کوشش کرتے رہتے، ٹھیک ہے، کہ امت کو نکالے، امت کو شعور آئے، واللہ عالم، ہوتا نہ ہوتا تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ جو لاکھوں ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، جو لاکھوں لوگ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، تو اللہ یہ سارا کامیابی کا سہرا شافی کے سر نہیں ہے، یہ کامیابی کا سہرا ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کرنے والا ہے۔ تو ان دعاؤں نے الحمدللہ ہمارے سلسلے کو عزت دی ہے، ان دعاؤں کے ذریعے اللہ نے ہمیں رنگ لگائے ہیں، ورنہ اللہ بولو ساری دنیا ایک طرف، کوئی ہوتا ہے نا کہ 5-10 ہمارے ساتھ بھی ہوتے، پھر تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا بھی ایک بلاک ہوتا، ایک سوچ ادھر ہوتی، ایک سوچ ادھر ہوتی، لوگوں کو پہلے بھی کچھ شعور ہوتا۔ زمانے میں پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، دنیا میں کسی کو رجعت کا علم
نہیں تھا. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے, میں کیا کہتا ہوں بیانات کے اندر, کہ ایک ریڑی والا ہے وہاں سے لے کے حرم والے بابے تک سارے ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں, مونگ پھلی بیچ رہے ہیں, یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا. اور ہم نے آگے آواز لگائی کہ یہ پڑھو تو یہ نہیں ہوتا, سیدھا قبر چوترو گے. ہم نے بالکل ایک مختلف بند باندھا. ایک ہوتا ہے کہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے, بھائی یہ نہیں پڑھو, انج کر کے پڑھو تو ہو جاتا ہے. ہم نے کہا کہ نہیں, پڑھنا ہی نہیں ہے, کام ہی 5 کرنے ہیں, صرف کام ہی 5 کرنے ہیں. اور اگر پڑھنا ہے تو شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے, شرائط کے بغیر نہیں پڑھنا. جب تک پروٹوکول پورا نہیں ہوگا, شرائط پوری نہیں ہوں گی, آپ عملیات کی دنیا میں نہیں آ سکتے. یہ عملیات کی دنیا آپ کو اجاڑ کے رکھ دے گی, روحانیت کی دنیا آپ کو لیرو لیر کر دے گی. اب سارا زمانہ, سارے زمانے کے پیر, مولوی, علماء, یوٹیوبرز, ویلاگرز, موٹیویشنل سپیکرز, پھر وہ جن کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا, چھوٹے چھوٹے بچے چمونے جو ہیں, انہوں نے بھی چینل بنائے ہوئے ہیں. ماسیاں جو ہیں انہوں نے بھی چینل بنا لیے ہیں. آج کل گھر میں کام کاج نہیں ہے تو ماسیاں کہتی ہیں صوفے تے بیٹھ کے, اے پترا تو میری بنا ویڈیو تے میں اینو وظیفہ دسنی ہے. دعا پڑھ کے سنا رہی ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, سورۃ توبہ کی آخری آیت کی. موبائل سے دعا پڑھ کے سنائی جا رہی ہے. خدا کی قسم اگر اللہ کا ڈر نہ ہو اور شریعت مانے نہ ہو تو میں ابھی ساری دنیا کو یہ دکھا دیتا کہ یہ ہیں تمہارے پیر, جن یا یہ ہیں وہ لوگ جو تمہیں وظائف کا چورن بیچنے والے ہیں, کہ یہ دعا کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے. اتنی غلطیاں 4 دفعہ پڑھی ہے دیکھ گئے تو وہ پڑھی نہیں گئی, اور اتنی مشکل وظائف وہ خاتون بتاتی ہے اور وہ چورن بک رہا ہے. تو اللہ ہم نے ان سب کے آگے آ کے جو بند باندھا ہے اور امت کو الحمدللہ شعور ملا ہے, یہ محض ہماری محنت سے نہیں ہوا. یہ ہمارے ماؤں بہنوں کے آنسو ہیں, ان کی دعائیں ہیں, ان کی محبتیں ہیں, نوجوانوں کا جذبہ ہے کہ انہوں نے بات کو سمجھا, پھر انہوں نے اپنے گھر میں محنت کی. ٹھیک ہے, آج بھی دیکھیں کلینک میں 3-4 مریض ایسے تھے, تو وہ جب وہ اپنا کام کروا کے چلے گئے تو باہر جا کے انہوں نے کہا جی ہم ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں, وہ ہمیں نہیں جانتے, ہم ان کو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں. تو کیا ہے, ان کی اولادوں نے اپنی ماؤں کو کہا, اماں سونا کالی پگڑی والا کی کہی جان دے آئی. اب دیکھیں نا, بچوں کا ہمارے پہ احسان ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو سمجھا, پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بات کو سمجھایا. تو یہ یوں شمع سے شمع, چراغ سے چراغ جل رہا ہے. تو یہ اللہ ساری بات میں نے اس لیے سمجھائی ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو اس بمر سے نکالا ہے تو آپ کے اوپر قرض ہے, اس قرض کو اتارنے کی کوشش آپ نے کرنی ہے. کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں, آپ نے آج کے بعد, آج تاریخ ہے 27 جنوری 2024, آج کے بعد یعنی آنورڈ آپ نے اپنے علاقوں میں شافی بن کے کام کرنا ہے. بس دعوت دیتے جو گناہوں میں پھنسے ان کو گناہوں سے نکالنے کی کوشش کرو, اور جو وظائف میں پھنسے ان کو وظائف سے نکالنے کی کوشش کرو. ان کو نکال کے شافیہ سوشل میڈیا پہ لے کر آؤ. آگے پھر ہم جانے, اللہ جانے اور سرکار جانے. آپ اپنے حصے کا کام کرتے جاؤ, ہم اپنے حصے کا کام کرتے جائیں گے. اب جو کام پچھلے 11 مہینے میں نے کیا ہے, اب میری اولاد کے ذمے ہے, اب اللہ اگر میں ہی یہ کام کرتا رہوں گا تو جن کو ہم نے وظائف سے نکال دیا ہے ان کو آگے پھر کس نے چلانا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر میں ہی روٹ لیول پہ کام کرتا رہوں گا, اپنی صلاحیتیں ادھر لگاتا رہوں گا, تو پھر یہ جو لاکھوں ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہ کس مرض کی دعا ہے؟ اور پھر وہ لوگ جو اس بھنور سے نکل آئے ہیں ان کو آگے پھر کس نے چلانا ہے؟ تو اس لیے آج کے بعد جو کام پچھلے 11 مہینے میں کرتا رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ, مرتے دم تک نوکری کروں گا. لیکن اب وہ ذمہ داری اب آپ کے اوپر آ گئی ہے کہ اپنے علاقے میں, ایک تو آپ نے اپنے گھر کے اندر, چاہے دیہات میں رہتے ہیں, فلیٹ میں رہتے ہیں, شہر میں رہتے ہیں, قصبے میں رہتے ہیں, جہاں بھی رہتے ہیں, آپ نے ایک دن مقرر کر لینا ہے اپنے گھر میں. آپ نے محفل ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا محفل درود, اس کا نام رکھ لیں, محفل درود پاک, اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنے گھر والے بیٹھ جائیں, محلے سے 2-4 لوگوں کو دعوت دیں, وہ آ جائیں, ان کو بلاؤ. پہلے اپنے گھر میں خود شروع کریں, پھر آپ باہر دعوت دو. جب اپنے گھر والے درود پڑھنا شروع کر دیں گے, گھر سے برود نکل جائے گا, تو گھر میں جو ہے وہ درود کی خوشبو ہوگی, تو باہر والے لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. پھر باہر دعوت دو, تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ ہر گلی کے اندر
شافی ہوگا، ہر گلی کے اندر شافی. پر جس گلی کے اندر شافی آ جائے گا وہاں پھر وظائف، وہاں برود نہیں، وہاں درود ہوگا، وہ درود ہوگا. اس لیے میں کیا کہتا ہوں، جس گلی کے اندر، جس محلے کے اندر، جس قصبے کے اندر، پاکستان ہے یا دنیا بھر میں، جہاں اللہ نے ایک شافی پیدا کر دیا، پہ شافی کلہ ہی کافی ہے. اس گلی میں پھر انشاءاللہ میرا ایک بچہ، میری ایک بیٹی، بہن، ماں جو بھی کام کرے گی وہ اکیلی کافی ہے، اکیلا بچہ ہی وہ کافی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک دنیا کو اس کے ساتھ جوڑے گا. جب ہم آئے ہمارے ساتھ کوئی تھا، ہم اکیلے تھے، تو اللہ نے 10 لاکھ سے زیادہ جوڑ دیے. تو انشاءاللہ یہ فیضان قیامت تک جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا. اس لیے آپ نے ڈٹ کے اپنے علاقوں میں آج کے بعد 27 جنوری 2024 آنورڈ کام کرنا ہے. جو کام ہم نے 11 مہینے کیا وہ اب آپ کے ذمے ہے. ہم اگلا کام کریں گے تاکہ جو لوگ وظائف کی دنیا سے نکل آئے ہیں، آگے انہوں نے راہ ولایت میں چلنا ہے، روحانیت میں چلنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب اور محبت میں چلنا ہے. تصوف کے اوپر بات ہوگی، روحانیت پہ بات ہوگی. اب یہ وظیفوں والی جو سٹوریاں ہیں یا وظیفوں والے جو چورن ہیں، اس کو ہم دھیرے دھیرے 2024 میں ہم کیا کرتے جا رہے ہیں، بند کرتے جا رہے ہیں، تاکہ جو لوگ اس سے بھمر سے نکل آئے ہیں ہم ان کو آگے چلائیں، اور جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو آپ نکال کر لے کر آئیں. اور یوں ہی یہ قافلہ جو ہے اللہ رب العزت نظر بد سے بچائے رکھے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے بچائے رکھے، تاکہ آمد یہ جو ہے وہ چلتا رہے. اور دن رات درود پاک پڑھو گے، اللہ والے خود جتنا زیادہ درود پاک پڑھو گے اتنا ہی زیادہ آپ کو نفع ہوگا، آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ہوگی، غوث پاک کی نگاہ ہوگی، تمام بزرگان سلسلہ عالیہ قادری شافعی کے آپ کے اوپر توجہ ہوگی. پھر جس کو آپ دعوت دو گے، جدھر نگاہ کرو گے وہی تمہارا ہوگا. ایک بات اور اگلی اور آخری بات، پھر جتنی مصیبتوں کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں ابھی بھی، جوں جوں دعوت دیتے جاؤ گے، دعوت کی برکت سے ایک آپ محنت کر رہے ہو، جو اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو کر رہا ہے، جو اعمال آپ کر رہے ہیں، رجت کا علاج کر رہے ہیں، جادو کا علاج کر رہے ہیں، یا جو بھی اعمال آپ کر رہے ہیں، وہ کیا ہو گئی، محنت. لیکن جب لوگوں کو اس مصیبت سے نکالو گے، گناہوں سے یا وظائف کی غلامی سے، جب ان لوگوں کی دعائیں آپ کے شامل حال ہو جائیں گی، تو ابھی بھی میں نے یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ محنت کامیاب نہ کروائے، کسی کی دعا تجھے کامیاب کروا دے. جب آپ ایک ڈوبتا ہوا گھر بچائیں گے، ایک ڈوبتا ہوا سفینہ آپ بچائیں گے، کشتی کو پار لگائیں گے، جب وہ آپ کو دعائیں دیں گے تو اللہ والو آپ کی محنت اتنی سی بھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ رنگ لگا دے گا. جس طرح میں نے اپنے بارے میں کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک اکیلا بندہ اور ایک طرف جو ہے پوری کی پوری امت ہے، پوری کی پوری امت، تو ہمارا کسی کے ساتھ جوڑ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا یہ پاگل ہے، یہ جاہل ہے، اس کو تو سب خود سمجھ نہیں آ رہی. اتنے بڑے علماء، اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے گدیوں والے، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس اکیلے کو سمجھ آ گئی ہے. لیکن جب ماؤں بہنیں کی دعائیں، نوجوانوں کی دعائیں، بزرگوں کی ہچکیاں اور سسکیاں کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر بیٹھے، تو جب وہ دعائیں ہمارے شامل حال ہو گئی تو اللہ نے دیکھو راتوں رات دنوں کے اندر کیسا قافلہ بنا دیا ہے. اب پیروں کی جو عمارتیں ہیں وہ اپنے ہی وزن سے کانپتی جا رہی ہیں کہ ساڑھے نہ ہون کی لگائے، ساڑھے نہ ہون کی لگائے. تو اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کی تربیت کر دی ہے کہ کسی سے بحث مباحثہ نہیں کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، کوئی گالی گلوچ نہیں کرنی. جس طرح تمام دنیا بھر سے سننے والے لوگوں نے ان پیروں کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کی ہے، اگر بات کرنی بھی پڑ جائے تو دلیل کے ساتھ، دلیل کی دنیا میں آنا ہے، بحث کی دنیا میں، جہالت کی دنیا میں نہیں. ادھر سے تو امت کو نکالنا ہے. اور یہ سب کچھ کب ہوگا؟ ایک آپ خود درود پاک پڑھو گے دن رات، اور دوسرا لوگوں کو درود پہ لگاؤ گے. خود محنت کرو گے، ساتھ لوگوں کی دعائیں ہوں گی، تو انشاءاللہ پھر پانچوں گی اور سارا کڑائی میں ہے. خود بھی 5 کام کرنے ہیں، 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ. جو آج پہلی بار تشریف لے کر آئی ہے، خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، آرزو چینل پہ جائیں، وہاں سے خضری عمل کا چھوٹا سا بیان ہے وہ سنیں. ہر نماز کے بعد خضری عمل، تو 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، دن رات کملی والے پہ درود پاک جو ان سا مرضی پڑھیں، اور رات سونے سے پہلے ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش. یہ 5 باتوں کا نصاب ہے، یہی خود کرنا ہے، اسی پہ امت کو ہم نے انشاءاللہ لے کر آنا ہے. اس طرح وہ تمام حضرات جو دنیا بھر میں کام کریں گے، جن کو اللہ رب العزت
دین کی سربلندی کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فلاح کے لیے جو قبول فرمائے گا، انہوں نے خود بھی یہ 5 کام کرنے اور لوگوں کو بھی ان 5 کاموں کے اوپر لے کر آنا ہے۔ اور جب شافیہ سوشل میڈیا پہ آئیں گے، ان کو مزید کسی عمل کی ضرورت ہے، وہ نوکری ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت آپ کی بھی اس محبت کو، محنت کو قبول منظور فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کی جو شمع ہے، اللہ رب العزت تا قیامت جو ہے جگمگاتا رکھے، اور اس سے امت کو جو ہے وہ فیض یاب کرتا رہے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے فیض پانے والا اور فیض کو بانٹنے والا جو ہے وہ بنائے۔ ہماری نسلوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکت عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑے ہیں، شافیہ سوشل میڈیا سے جو جڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ اور تمام حضرات جو واٹس ایپ کے ذریعے یا تلاش چرن کی کمیونٹی پہ آ کے ہمارے لیے بہت محبت بری دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس سے بڑھ کے اچھی دعائیں ان کے حق میں ہماری قبول و منظور فرمائے۔ اور جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو رب کی بارگاہ میں التجا ہے کہ یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بھی، ہماری دعاؤں کو، ہماری درخواستوں کو، ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما، اور بن مانگے عطا فرما۔ تو جانتا ہے کہ کیا ان کی ضرورتیں ہیں، اور کیا ان کی دنیا کی ضرورتیں ہیں، اور کیا ان کی آخرت کی ضرورتیں ہیں، تو بن مانگے ان منگتوں کو جو ہے وہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو، کوشش کو جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔